بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کاہلی، اور اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، اور یہ ماخذ ہے مقالات سر سید حصہ پنجم سے۔ مصنف کا تعارف: سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ حسینی سید تھے۔ سر سید کے آباء و اجداد جو ہیں یہ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ جواد الدولہ عارف جنگ اور سر جو ہیں یہ سر سید احمد خان جو ہیں ان کے خطابات ہیں۔ احمد خان ان کا نام ہے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے یہ انہوں نے گھر پہ ہی حاصل کی ہے۔ 1838 میں والد کا انتقال ہوا تو سر سید نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہی قلعہ میں ملازمت کی بجائے انگریز سرکار کی ملازمت کو ترجیح دی۔ سر سید نے اپنے خالو سے کچہری کا کام سیکھا، پھر کمشنری کے دفتر میں نائب منشی جو ہیں مقرر ہوئے۔ اس کے بعد جو ہیں یہ ترقی کرتے ہوئے جج کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ سر سید احمد خان کی مشہور تصانیف ہیں: آثار الصنادید، دلی کی تاریخی عمارات کا حال، رسالہ اسباب بغاوت ہند، ترجمہ کیمیائے سعادت، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید، سفر نامہ لندن اور تفسیر القرآن وغیرہ۔ سبق کا مرکزی خیال: کاہلی اختیار کرنے والے اور اپنے قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں نہ لانے والے ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہنے سے ذاتی یا قوم کی بہتری جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ خلاصہ: سر سید نے اپنے مضمون میں دو طرح کی کاہلی کا ذکر کیا ہے، ایک جسمانی اور دوسری دلی۔ ایک وہ کاہلی ہے جس میں انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کرتا، وہ ہر کام میں سستی سے کام لیتا ہے، اور دوسری وہ کاہلی ہے جس میں انسان کے دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں وہ کم کاہل ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ کام کاج نہیں کرتے وہ اپنے دلی قوا کو بیکار رکھ کر بڑے کاہل اور حیوان بن جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، لیکن شاید ایک آدھ آدمی اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاتا ہے۔ انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے تو اس کے دلی قوا بیکار ہو جائیں گے، اور بیکاری کے بعد سخت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دلی قوا سے بھی اگر ہم کام نہ لیں تو انسان جو ہے وہ اپنی انسانی صفت کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لگا رہے اور انہیں بیکار نہ چھوڑے۔ اگر ایک شخص کی آمدنی معقول ہو اور اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو اور اسے محنت مشقت نہ کرنی پڑے تو وہ مزیدار کھانوں، قمار بازی اور تماش بینی جیسی عادتوں کا جو ہے وہ شکار ہو کر ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ عادتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی موجود ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ گنوار اور بدسلیقہ وحشی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے، یعنی مہذب وحشی۔ یہ بات درست ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں دلی قوا اور عقلی قوت کو استعمال کرنے کا موقع ملتا ہو، جبکہ جو دوسرے ممالک ہیں، خصوصاً انگلستان میں لوگوں کے پاس ایسے بے شمار مواقع ہیں۔ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور شوق نہ رہے تو وہ بھی وحشی ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں دلی قوا اور عقلی قوت کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے اور دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس بات کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے کہ جب تک ہماری قوم سے دلی کاہلی دور نہیں ہوگی، اپنی قوم کی بہتری کی توقع ہم نہیں کر سکتے۔ اہم اقتباس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راج داروں کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا یہ حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے
کہ اس کے عام شوق جو ہیں وہ وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، حوالہ متن لکھنا ہے جس میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آ جانا ہے سیاق و سباق کی طرف۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ لوگ کاہلی کا مطلب سمجھنے میں عموماً غلطی کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ محنت میں چستی نہ دکھانا اور محنت نہ کرنا کاہلی ہے۔ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ دراصل دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ زندہ رہنے کے لیے روٹی نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنے اور پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرنا ہی پڑتی ہے۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ لوگ تعلیم میں ترقی حاصل کرتے ہیں۔ 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید کسی ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ وہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو کام میں لائے، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو یوں ہی بیکار چھوڑ دے تو وہ کاہل وحشی بن جاتا ہے۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت جو ہے اسے مصنف کہتے ہیں کہ ایک ایسے انسان کی حالت کے بارے میں سوچیں کہ جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو، جبکہ اسے اپنے اخراجات کے لیے محنت مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی ہو۔ تو ایسا شخص آہستہ آہستہ عیش و عشرت کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سر سید نے ہندوستان کے عمرا، جاگیرداروں اور ٹیکس نہ دینے والوں کی مثال دی ہے کہ جن کی آمدنی ان کے اخراجات سے زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے کوئی محنت مشقت جو ہے وہ نہیں کی۔ عیش پرستی کا شکار ہو کر جو ہیں وہ اپنی تمام دلی قوتوں کو انہوں نے بیکار چھوڑا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی زوال کا شکار ہو کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سر سید جو ہیں وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ شخص بھی جو محنت مشقت کرنے کا عادی نہ ہو اور اپنی دلی قوتوں کو جو ہے وہ صلاحیتوں کو یا خوبیوں کو اس طرح سے ضائع کر دے گا تو ایسے شخص کا حال کیا ہوگا۔ ایسے شخص کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ وحشیانہ شوق میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان محنت و مشقت نہ کرے اور اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ عیش پرستی میں جو ہے وہ پڑ جائے گا۔ امام غزالی کا فرمان ہے کہ زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی دونوں انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایسا شخص جو عیش و عشرت میں پڑھ کر مختلف برائیوں کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہو، اپنی خواہشات کی تکمیل ہی اس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہو، وہ لذیذ اور طرح طرح کے کھانے اس کو بے حد پسند ہوں گے، وہ جوئے اور کھیل تماشے جو ہیں وہ دیکھنے کی اس کو عادت پڑ جائے گی۔ یہی باتیں اس کے جنگلی اور وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بد سلیقہ غیر مہذب وحشی ہوتے ہیں، جبکہ یہ ایک رکھ رکھاؤ والا اور قدرے مہذب وحشی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم مشقی سوالات کے حل کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لے، عقل اور سمجھ جو ہے اس کو بھرپور طریقے پر استعمال نہ کرے تو اس کو جو ہے وہ کاہلی سمجھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہ لائے تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ کر کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ دلی قوا کو کام میں لایا جائے اور وہ بیکار نہ ہونے پائے۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں کر سکتے۔ دلی قوا کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔